کار ہے. تو اس لحاظ سے جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، رول ماڈلز آف سوسائٹی یا مثالی معاشرہ. اور یہ ساری دنیا کی پکار ہے، ساری دنیا کی جو ان کی جو خواہش ہے کہ ایسی سوسائٹی ہو جس میں مشترکہ خوشحالی ہو، جو بینیفٹس آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ سب لوگوں تک جائے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سوسائٹی انکلوسیو ہو، اس میں سارے لوگ شامل ہوں. اس لحاظ سے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سیوا کے جو چیئرمین ہیں ارشد نعیم چودھری صاحب، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہر ہفتے ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے. تو آج وہ ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکشن بھی بتائیں ہمیں، ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور پھر جو آج کا ٹاپک ہے رول ماڈلز آف سوسائٹی یا مثالی معاشرہ، اس کے کیا خد و خال ہے ان کے بارے میں. جناب ارشد نعیم چودھری صاحب. بہت شکریہ اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. قابل احترام دوستوں، جس طرح منیر صاحب نے آغاز میں کہا کہ ہم لوگ ریوائول کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مثالی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ تمام دوستوں کو رول ماڈل سوسائٹی یا مثالی معاشرے کے سیشن میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. چند گزارشات آپ کی توجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. ایک بڑے مقصد کے لیے پہلا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے. پلیز اپنے سوال نوٹ فرما لیں تاکہ ہم بعد میں اس کو ایک اپنی ڈسکشن کا حصہ بنا سکیں. اپنی بات کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت سے کرتا ہوں جس کا ترجمہ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں. آل عمران کی 110ویں آیت ہے. دراصل یہ آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ ایک بہترین معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک معاشرہ کیسے قائم کیا جاتا ہے. وہ لوگ چاہیے جو بہترین اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور خود بہترین باتوں کے لیے کام کر کے دکھاتے ہیں، خود رکتے ہیں برے کاموں سے رکتے ہیں اور دوسروں کو برے کاموں سے روکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈلز دنیا میں دو ہی رول ماڈل ہوتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ سے دو ہی معاشرے وجود میں رہے ہیں. سوسائٹی وہی کہلاتا ہے جہاں ایمان، انصاف اور اثار کے جذبات عام پائے جاتے ہیں. میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں، مہذب معاشرہ یا سوسائٹی وہ کہلاتا ہے جہاں ایمان، انصاف اور اثار کے جذبات عام پائے جاتے ہیں. انسانیت کی پوری تاریخ میں اگر ایسا دور صرف اور صرف ریاست مدینہ میں خلافت راشدہ کو دور ہی قرار دیا جا سکتا ہے جہاں یہ تینوں اوصاف، مثلا ایمان، انصاف اور اثار، یہ تینوں اوصاف عام پائے جاتے تھے. معاشرے ہمیشہ افراد کے باہمی عمل، رسم و رواج اور جو روایات اچھی یا بری وہ قائم کرتے ہیں ان کی وجہ سے تشکیل پاتی ہے. روایات کی وجہ سے معاشرے پروان نہیں چڑھتے بلکہ ان روایات پر عمل کرنے والے مہذب افراد معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں. جب کسی معاشرے میں بہترین اور شاندار کردار کے حامل، اخلاق و اخلاص والے افراد، رول ماڈل موجود نہ ہوں تو وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے لیے خلافت راشدہ کا دور ایک رول ماڈل سوسائٹی ہے جس کے اختتام پر بری اخلاقیات، بری معاشیات والا یا قحط الرجال کے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ جس میں ربا کے غلط ترجمے اور غلط فہمی نے ہمارے معاشرے میں جہاں اختلافات کو جنم دیا وہیں معاشرے سے رول ماڈل بھی ختم کر دی، جس کے نتیجے میں یہود و نصاروں کو مسلمانوں کے خلاف دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل گیا. اب ان کی عقل مندی، پیاری یا مکاری کہیں، ان کی حکومت آج بھی جاری ہے.
اگر ہم اپنے معاشرے کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، جو ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور انسانیت کی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں واپس اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان جس تعطل و تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، دوبارہ اسی مقام سے رابطہ استوار کرنا ہوگا جہاں ایک طرف سودی نظام کا کام جاری تھا اور دوسری طرف ربا کا خاتمہ اور نقد و جائز تجارت کے طریقہ کار کو عملی طور پر اپنایا اور رائج کیا گیا۔ اس نئے معاشی نظام کے تصور، نفاذ اور فروغ سے ایک طرف کاشتکار اور دوسری طرف تاجر دونوں کو ایک دوسرے کے استحصال سے نہ صرف بچایا گیا بلکہ دونوں کی خوشی اور خوشحالی کو بھی محفوظ کیا گیا، جس سے ایک نئے معاشرے اور خوشحالی کے دور کا آغاز ہوا۔ آج کے دور میں لوگوں کے سامنے سود اور بلا سود نقد و جائز بے کی تجارت کو شوکیس کرنا ہوگا، اور لوگوں کے سامنے دونوں معاشی نظام رکھنے ہوں گے جس کا چاہیں وہ انتخاب کر دیں۔ سود کا نظام معاشرے میں جبر، ظلم، استحصال اور بے حسی کو بڑھاتا ہے، جبکہ ربا کا خاتمہ معاشرے میں بھائی چارہ، خوشی و خوشحالی اور ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بہتر متبادل نظام موجود نہ ہو تو نہ کسی نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے میں اس کی قبولیت ملتی ہے۔ خاص کر صدیوں پرانے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اس نظام کے عادی ہو چکے ہوں۔ اس پر قائم رہنا ان غلاموں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ربا کے خاتمے کے اعلان کو یہود و نصارہ نے اپنی توہین اور روایات سے بغاوت سمجھا کہ پہلے مسلمانوں نے ہم سے دین پر فوقیت حاصل کی اور اب معیشت پر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی نقطہ آغاز تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہود و نصارہ کے درمیان جو کھلی جنگ کا باعث بنا۔ یہود و نصارہ نے تو مسلمانوں کو اپنا دشمن قرار دے کر ان کی طاقت، ایمان، انصاف اور اصرار کو زائل اور تباہ کرنا اپنا اولین مقصد قرار دے کر اس میں بڑی ایمانداری اور سنجیدگی سے لگے ہوئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا آج تک مسلمان نے ان کو اپنا دشمن قرار کیوں نہیں دیا یا کیوں قرار نہیں دے سکے؟ اب اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے یعنی ربا کے مکمل خاتمے اور نقد و جائز بے کے تجارتی نظام کو نافذ کرنے سے روگردانی کی، اور اگر مسلمان اس سودی نظام سے باہر نہ نکلے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بلا سود معاشی نظام نافذ نہ کیا، تو یوں ہی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی اور ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے جس سے چاہے اپنا منصوبہ پورا کروا دے۔ اب میں نے اس میں ایک چیز کا بڑا ذکر کیا ہے کہ نقد و جائز تجارت یا بلا سود نظام ہے کیا۔ معاشرے اسی وقت پروان چڑھتے ہیں جب ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے رشتوں، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بلا سود نظام ہے کیا؟ اور سود والا نظام تو ہم سب کو پتا ہے جو قبل اسلام سے جاری چل رہا ہے، لیکن بلا سود نظام کیا تھا، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں ریاست مدینہ میں مارکیٹ کا تصور دیا تھا، یا نقد اور جائز تجارت کا کانسیپٹ دیا تھا، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نقد اور جائز تجارت چونکہ پوری دنیا میں ادھار کو ہی ذریعہ تجارت سمجھ لیا گیا ہے یا سمجھا دیا گیا ہے، اس تناظر میں اور موجودہ حالات میں جائز و نقد تجارت ناممکن سی لگتی ہے، جبکہ ہے نہیں۔ صرف دیکھنے کے زاویہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرد اپنی ضرورت کے حصول کے لیے جو رابطہ یا رشتہ کسی دوسرے انسان سے قائم کرتا ہے، وہی رشتہ فرد کی بجائے ریاست سے قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ریاست کے اندر جو خوبیاں مثلاً طاقت، وسعت اور صلاحیت ہوتی ہے، وہ ایک فرد میں نہیں ہوتی۔ ریاست اپنے شہری کی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے، جبکہ فرد ایسا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اب دوسرا فریب جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ نقد تجارت ہوتی نہیں، ہو نہیں سکتی، یہ لوگوں کے مسائل اتنے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک متھ ہے جس کو ہمیں توڑنا ہے، جو کہ صدیوں سے ہمارے اوپر یہ رائج کی گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی ادھار کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادھار کے بغیر زندگی بہت عزت کے ساتھ گزرتی ہے۔ دوسرا، وہ ہم نے جو ایک انقلابی نعرہ دے رہے ہیں فری اکانومی کا، فری اکانومی ہے کیا، یا اس دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں؟ دراصل یہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کی کہی ہوئی ہر بات ماننے پر مجبور ہے، اور جو سودی جال صدیوں میں پھیلایا تھا، آج پوری دنیا اسی پوری طرح گرفت میں آ چکی ہے۔
اور اب فریب دینا شروع ہو گئے ہیں کہ فری اکانومی ہونی چاہیے، مگر کس قیمت پر، اس کا اندازہ اس کے خالقین کو تو بہت اچھی طرح ہے کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اس جادو کی چھڑی یعنی معیشت پر اپنا قبضہ اور ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک طرف وہ ریاست کو کمزور کریں، بلیک میل کر سکیں، اور دوسری طرف افراد کو ریاست کے مقابل کھڑا کر سکیں، اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کام جو وہ بیلون اکانومی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، جس سے دونوں ریاست اور عوام کو قابو میں رکھ سکیں، مگر جو اس میں پھنس چکے ہیں ان کے تصور میں بھی نہیں کہ وہ کس گھنونی سازش کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مہذب معاشرے ایک مضبوط ریاست اور مرکزی قیادت پر یقین رکھتے ہیں، تبھی وہ پھل پھول سکتے ہیں۔ مہذب معاشرے ایک مضبوط ریاست اور مرکزی قیادت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ تنے کو کمزور کیا جائے اور شاخوں کو مضبوط۔ جس طرح ایک مثالی معاشرہ ایک مضبوط ریاست کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح فری اکانومی کا تصور ہی غلط اور ناممکن ہے اگر ایک مضبوط ریاست نہ ہو۔ دیکھی گئی تھی تو ہوتی تھی جب جو بعض اوقات ڈرامے میں دکھاتے ہیں، فلموں میں بادشاہ سلامت کھولتے ہیں اس طرح سے پلنگ کے اس کی طرف آگے کی طرف، تو وہ جو تھا وہ سسٹم تھا، تو وہ وہاں سے پیپر لانے گئے تھے، تو کچھ صحابہ وہاں رہ گئے، تو انہوں نے وہی فارمولا اپنایا بزنس کا، تجارت کا۔ جب وہاں اپنایا تو سارے بزنس ان کی طرف آنے لگے، لوگ ادھر آنے لگے کہ یہ تو بڑے آنےسٹ، بڑے سیدھے سادھے اور پورا اچھا سسٹم ہے۔ تو وہاں کے جو مقامی بزنس مین تھے وہ لوگوں نے بادشاہ کے پاس شکایت کی، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارا سارا بزنس کھا جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو بادشاہ نے خفیہ ایلچی بھیجا کہ معائنہ کرو، پہلے دیکھو کہ کیا بات ہے، کیوں ہے۔ جب اس نے دیکھا اور رپورٹ دی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے ایک اسپیشل آرڈر جاری کیا کہ ہم ان کو تحفظ دیتے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بہت اچھا ہے۔ اب آپ ملیشیا انڈونیشیا کی مثال لے لیں، وہاں پہ کون گئے تھے؟ فوج تو نہیں گئی تھی، یہی بزنس مین گئے تھے، انہوں نے وہی سسٹم لے کے انٹروڈیوس کرایا، اور کیا زبردست وہاں اسلام پھیل گیا اس میں۔ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، بہت اچھا سسٹم ہے اسلام، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اب تو ہم نے پروگرام بنانا ہے 21ویں صدی اور اس کے آگے۔ ہاں جب تک ہم جو بون آف کنٹینشن ہے اس کو اگر سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، یا جو ریئل پرابلم ہے تو اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اپنے معاشرے میں بہتری نہیں لا سکتے۔ اور ہمارے معاشرے کا جو سب سے ناسور ہے وہ ہے انٹرسٹ، سود ہے، اور جب تک ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا ہم ایک مہذب و مثالی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگ کو ایک غیر مسلم مفکر ایلیکس ڈی ٹاکویل اپنی کتاب میں امریکہ میں جمہوریت میں لکھتا ہے کہ سود مفادات کا ایک ایسا عقیدہ ہے جو بہت بلند نہیں لیکن واضح اور یقینی ہے۔ یہ عظیم چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن یہ ان کو حاصل کرتا ہے جس کا مقصد بہت زیادہ محنت کرنا نہ ہو یا کوشش کے بغیر۔ یہ بڑی عقیدت و محبت پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ ہر روز تھوڑی تھوڑی قربانیوں کا مشورہ ضرور دیتا ہے۔ خود یہ انسان کو نیک نہیں بنا سکتا، لیکن یہ شہریوں کی ایک بڑی جماعت کی حیثیت رکھتا ہے جو باقاعدہ مدلل، اعتدال پسندی، دور اندیش، اپنے آپ کے خود کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ براہ راست وصیت کے ذریعے فضیلت یا اچھائی کی طرف نہیں جاتا، وہ عادات کے ذریعے بے حس ہو کر اسے اپنے قریب لاتا ہے۔ اب یہ تو سود کے بارے میں انہوں نے کہا، اور جو ربا کے بارے میں اس نے اسی سبجیکٹ ٹاپک کے اندر لکھا کہ ربا کو شرعی طور پر یا ربا کو شرعی قانون کے تحت متعدد وجوہات کی بنا پر ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد بدلے میں مساوات کو یقینی بنانا، اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ لوگ ناجائز اور غیر مساوی تبادلے کو غیر قانونی بنا کر اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکیں۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ اسلام کا مقصد صدقہ کو فروغ دینا ہے۔ مطلب آپ دیکھیے ایک غیر مسلم نے جو ربا کے بارے میں جو سمجھا ہے، اس کا کانسیپٹ سمجھا، وہ کیا، ایک غیر مسلم کی زبان سے میں بتا رہا ہوں، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ربا کیوں ضروری ہے یا ربا کا خاتمہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اسلام کا مقصد صدقہ کو فروغ دینا اور احسان کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا ہے، خود غرضی اور خود غرضی کے جذبات کو دور کرنا ہے جو معاشرتی عداوت، عدم اعتماد اور ناراضگی پیدا کر سکتے ہیں۔ ربا کو غیر قانونی بنا کر شریعت، قانون، یکساں مواقع اور سیاق و سباق تیار کرتا ہے جس میں لوگوں کو خیر پھیلانے اور ریاست سے کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، ریاست سے کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
اگر سود کے اصول کو صحیح معنوں میں سمجھا گیا ہے تو موجودہ دنیا کو اس کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ناکافی ہے، کیونکہ بہت ساری قربانیاں ایسی ہیں جن کا بدلہ صرف کہیں اور مل سکتا ہے. کانسیپٹ دیکھیں اس غیر مسلم کا جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، لیکن اس کا تصور دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس چیز کو سمجھا، اور وہ فضیلت یا اچھائی کی افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے یا جو بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. مگر اس انسان کے زندہ رہنے کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوگا جس کو مرنے کا کوئی خیال نہ ہو. یہ تو جو ملک سود کو جائز مانتے تھے وہاں بھی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جیسا میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، جی اب کیا لاہے عمل بنائے، کیا کریں کہ آپ نے یہ تو بیان کر دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو میں نے بار بات کی تھی کہ ہمیں ایک چیز مل گئی ہے، اب ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس. میں پہلے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. آپ نے زیادہ اکنامکس کی بات کی ہے. اکنامکس کا نفاذ حکومت کرتی ہے، جو حکومت کا ادارہ ہے وہ نافذ کرتا ہے معاشی نظام کو. کوئی حکومت کی شکل کیا ہوگی؟ جی جب تک آپ نے درست فرمایا، جب تک ریاست آج کی جو دنیا ہے، آج کی دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی ایک اپنے ملک کا اپنا انڈیجنس اکنامک سسٹم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک افراتفری کا شکار ہے، اس کو کہیں پہ بھی سکون میسر نہیں. اور خصوصی طور پہ میں کہوں گا یہ مسلم ممالک کے درمیان یہ چیز بہت زیادہ ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ یہ ممکن کیسے ہے. یہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ جب تک ریاست اپنا ایک انڈیجنس اکنامک سسٹم نہیں بنائے گی اور اس میں مارکیٹ کے کانسیپٹ کو نہیں اڈاپٹ کرے گی. جو آپ کی بک سے میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب تک ہم مارکیٹ کو ڈیولپ نہیں کریں گے، اس مارکیٹ کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم اپنی معیشت کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اور ابھی کوئی بھی حکومت اپنی معیشت کی طرف جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، نہ ان کے پاس اتنی وہ شعور ہے کہ وہ اس طرف جائیں. یہ آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف حکومت کو لے کے چلیں. جب تک ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، ہم اس سسٹم کو پیرل دیکھیں اس موجودہ اس کے بعد جب اگر ہم اس کو سپوز نافذ بھی کرتے ہیں تو جو لوگ ہیں جن کا اپنا سسٹم ہے وہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیں گے آسانی کے ساتھ. اس کے لیے ہمیں بڑی حکمت سے چلنا ہوگا، اور اس میں ہمیں اس نظام کو جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف وہ سودی کاروبار چل رہا تھا اور دوسری طرف انہوں نے بغیر سودی کاروبار سے اپنی مارکیٹ اپنا شروع کر دیا تھا. طاقتور آدمی، امیر آدمی میرے نزدیک بہت کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ذمے حکومت کے سارے واجبات وصول کر لوں، یعنی کہ زکوٰۃ اور جو باقی چیزیں تھیں. اور اس کے لیے آپ نے جہاد بھی کیا تھا. تو جیسا میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، اس بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں حکومت کے دو ہی فرائض ہیں جو حضرت ابوبکر نے بیان کیے 7ویں صدی میں. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. میں اس میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے آپ کے پاس پورا اپنا سسٹم موجود ہونا چاہیے. جس طرح زمین، ہوا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تسلیم شدہ ہے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی ہمیں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ اس وقت پاکستان کے پاس قانون بھی موجود ہے، اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے اور اپنی زمین بھی موجود ہے. اب چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں وہ شاید اتنے فیوریبل نہیں ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکتے ہوں، لیکن اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کے پاس حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ آپ کو بالکل قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ان کے سسٹم کو ڈسکارڈ کر کے اپنا نیا سسٹم لے کے آئیں. لیکن یہ ہم کیے بغیر مثالی معاشرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے اس کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو حاصل بھی کر لیں گے. ریسٹ ایشور کہ ہم بڑی حکمت کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک کے اندر سود کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اب اس کا آغاز کا طریقہ کار جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کا پارٹی بنیں گے جب ہمارے پاس ایک لیگل اتھینٹسٹی یا لیگل سٹیٹس ہمارا ہو جائے گا. جب ہم سٹیک ہولڈر بن جائیں گے
تو ہم اس کیس میں پارٹی بنیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ چیزیں پروو کریں گے کہ ہمارے ملک میں ایک بلا سود معاشی نظام کی گنجائش ہے, ضرورت ہے, اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ میں نے اپنی ایک بک معاوضہ محنت کا لکھی ہے, اور اس کے اندر وہ میں نے تمام چیزیں ڈسکرائب کی ہیں کہ کس طرح سے ہم معیشت کو لے کے چل سکتے ہیں, کس طرح سے پرائس کنٹرول ہو سکتا ہے, کس طرح سے جو مارکیٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم آفیشیلی اس کیس کے جو پارٹی بنیں گے اور ہم حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ میں جا کے اپنی بات کو پروف کریں گے کہ جناب اس وقت پاکستان میں وہ آپ جس طرح مجھے یاد آ گیا کہ 1907 میں جب رخ چائلڈ اور دوسرے لوگوں نے اسٹیٹ بینک بنانے کی کوشش کی تھی اس وقت, تو ان کے پیش نظر اپنے جو ادھار کا نظام تھا اس کو لے کے آنا تھا اور اپنا سسٹم لے کے آنا تھا. انہوں نے اسٹیٹ بینک سے کہا کہ جی ہمارے پاس کیونکہ پیسہ ہے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک اسٹیٹ بینک, پرائیویٹ اسٹیٹ بینک بنا لیں. اس کی اجازت سے پھر وہ انہوں نے پوری معیشت کے اوپر کنٹرول کر دیا. تو ہم کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے, ان کا تو اپنا اختراع کیا ہوا یا اپنا ریوائز پلان تھا. ہمارے پاس قرآن کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امپلیمنٹڈ سسٹم موجود ہے جس کی سکسیس سٹوری ہمارے پاس موجود ہے. تو اس لیے ہم اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, چونکہ آلریڈی کیس سپریم کورٹ میں ہے, ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور ہم نے وہاں جا کے پروو کرنا ہے کہ ہمیں بھی پرائیویٹلی جو اصل اسلامی بینکاری ہے وہ کام اس کے اوپر کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو جب ہم وہ پروف کر دیں گے تو پھر ہم اسی سسٹم کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم پیرل اپنا ایک نظام کھڑا کر دیں گے, اور اسی بینک کے اندر آپ کو بلا سود پارٹیسپیشن ہوگی. اور اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ جو ہمارا انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہوگا اس میں ہم نے پاکستان کے تمام لوگوں کو انڈکٹ کرنا ہے, ان کو انسینٹیوائز کر کے ہم نے ان کو اپنے بینکنگ سسٹم کا حصہ بنانا ہے. جب وہ سارے لوگ ہمارے بینکنگ سسٹم کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے سامنے سود کے بغیر ہر چیز ان کو ملے گی, قرضہ بھی ملے گا, ان کو معیشت بھی ملے گی, ان کو مارکیٹ کے رول ریگولیشن بھی ملے گے. تو جب ہم نے اس کو پیرل کھڑا کریں گے تب جا کے ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اگر ہم اسی کو مرج کرتے رہیں گے تو ہم شاید کبھی بھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہمیں اس کو شو کیس کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے جو اللہ اس کے نبی نے کہا ہے اور وہ اس طرح سے کام کرتا تھا, اور اب ہم دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, کیونکہ یہ کسی اور ملک میں ہم اس کو رائج نہیں کر سکتے. کہ پاکستان ایک ایسی زمین ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وجود دیا تھا کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام رائج ہو. تو اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. بہت اچھے. اب جو بات کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اکنامکس ہمیشہ سبسیٹ ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کا. تو اب اس پلیٹ فارم سے جو آپ کا ایوان کا پلیٹ فارم ہے, میں نے بھی عرض کیا کہ سوسائٹی میں ڈائیلاگ ختم ہو گیا, ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے. تو آپ کا پلیٹ فارم اس سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ایک تو آپ کر رہے ہیں جیسے ابھی جو بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب بھی آپ نے کسی چیز کے انجام تک پہنچنا ہوتا ہے, آپ نے کوئی چیز کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایک ضابطہ تو ملا ہوا ہے. اس کے نفاذ کے لیے رول ماڈلز جو آپ کا ٹاپک رکھا ہے آپ نے, وہ کیا رول ماڈلز آپ دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر سے لوگ آئیں گے, یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پورا اسٹرکچر بنتا ہے, تو آپ کے ذہن میں کوئی اسٹرکچر ہے اس قسم کا؟ جی بالکل, ہم اس پہ کافی کام کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ابھی تک ہم ان کو کسی کو بھی فرنٹ نہیں لے کے آئے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب تک ہم اپنا پورا اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں کر لیتے, اپنا ہوم ورک پورا کمپلیٹ نہیں کر لیتے, تو ہم اپنے ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. بٹ وہ سارے لوگ انٹیکٹ ہیں, اس میں بہت سے لوگوں کی بہت سارے پیپرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبے کے ڈاکومنٹ تیار کریں, تاکہ جب ہم اسٹیک ہولڈر بنیں گے, جب ہمارے پاس وہ قوت آ جائے, قوت نافذہ جسے میں کہتا ہوں, جب ہمارے پاس قوت نافذہ آ جائے گی تو ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہوگا, اور اس میں ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ موجود ہے. وہ ان چیزوں کو
بیان بھی کرے گا. ہمارے پاس بلو پرنٹس تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس کا بلو پرنٹس نہ ہو, اس کی ڈرائنگس نہ ہو, ہم اس کو سرفیس پہ ابھی لانا نہیں سمجھتے. انشاءاللہ وہ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, اور بہت جلد آپ کو اینڈ آف دا ایئر یا جسٹ بگننگ آف دا نیکسٹ ایئر یہ تمام چیزیں ہم سرفیس کرتے ہیں. لیکن فار دا ٹائم بینگ سیوا کے پلیٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں, اور میں تمام ان دوستوں کا مشکور ہوں جو موجود ہیں اس وقت فورم میں, اور جو کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہے, وہ سارے ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں. بہت اچھا. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ جب آپ کی معیشت کی بنیاد قرضوں پہ ہے جو آپ IMF یا ورلڈ بینک یا باقی جگہ سے لیتے ہیں, اور وہاں آپ سود پے کرتے ہیں, اور سود ہی کے ذریعے آپ اپنے قرضے اتارتے ہیں اور اپنے جتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آتا ہے, تو جب آپ ایک طرف سودی نظام کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے سہارا لے رہے ہوں گے, تو اس سے کس طرح بچیں گے آپ تاکہ آپ اپنے نظام کو سود سے پاک کر لیں؟ جی, اگر آپ نے میرا شروع میں جو میں نے کہا تھا کہ قرض لے کے معیشت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی, قرض لے کے کبھی بھی آپ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی غنونی چیز ہے جس کے اندر آپ پھنستے چلے جائیں گے اور پھر کبھی بھی آپ اس میں پورا نہیں ہوتے. ہاں, اب آپ کہتے ہیں جی قرض کیسے اتاریں گے. میں نے جس عرض کیا کہ ہم اس وقت پاکستان کا 60% نوجوان جو کیپیبل ہے وہ انکیپیبل ہے, بنا کے چھوڑا ہوا ہے. ہماری سوسائٹی نے اس کو کیپیبل لوگوں کو انکیپیبل کیا ہوا ہے. ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے تو ہم نے اپنا 60% لوگوں کو انٹیکٹ کرنا ہے یا انڈکٹ کرنا ہے اپنے اکنامک سسٹم کے اندر. جب وہ لوگ اکنامک سسٹم کے اندر آ جائیں گے, اور اس میں ایک میکینزم پورا تیار ہے, اور اس میکینزم کے تحت سارے لوگوں کو ہم نے نوکریاں نہیں دینی, ہم نے ان کو کاروبار سٹارٹ کرنا ہے. لوگوں کو آپ تجارت کی طرف لے کے آئیں, لوگوں کو نوکری کی طرف نہیں لے کے آئیں. جب آپ لوگوں کو تجارت کی طرف لے کے آئیں گے, اور وہی لوگ آپ کو ریاست کو کما کے بھی دیں گے اور اپنے آپ کو اپنا بھی سلسلہ کریں گے. ریاست کا کام تجارت کرنا نہیں ہوتا. ریاست کا کام تجارت کے لیے اصول قوانین بنانا اور ان کی امپلیمنٹ کرنا. ہمارے جو سیٹ اپ ہے اس میں جو تاجر ہوگا وہ ہمارا VIP ہوگا. ہم نے اس طبقے کو عزت دینی ہے جو ریاست کو, اپنے آپ کو اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں آج ہمارے تاجر کی کوئی عزت ہی نہیں. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی عزت ہے, جو عزت سے روزگار کمانے والے لوگ ہیں ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. ان کو کہیں پہ بھی ہم عزت نہیں دیتے, ان کو کہیں VIP ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. جب تک ہم ان لوگوں کو جسے ہم کہتے ہیں کماؤ پوت, جب تک ہم کماؤ پوت کو عزت نہیں دیں گے وہ اس کا دل نہیں لگے گا. پھر جب تک ریاست اپنے شہری کو تحفظ نہیں دے گی, امن نہیں دے گی, سکون نہیں دے گی, اس کے لیے اپرچونٹیز کریٹ نہیں کرے گی, وہ ریاست سے وفاداری کیوں کرے گا؟ ہمارے ملک کے اندر یہ جو پرابلم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیپیبل طبقہ ہے وہ انکیپیبل ہو کے بیٹھا ہے اور وہ پریشان ہے, اس کو کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. جب تک ہم ان لوگوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے ہم اپنی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے. اور سود وہ ایک جال ہے جو انہوں نے بنا تھا 1960 سے, اور آج تک وہ ہمارے اندر مسلط. اور جو لوگ اس میں پھنس چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں سودی کاروبار کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ایسے تو مسلمان, آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ تم سود کھانا چاہتے ہو, وہ کہے گا نہیں. لیکن اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے اس کو کوئی سسٹم ہی نہیں دیا, آپشن نہیں دیا کسی دوسرے مسلمان کو, تو وہ کیسے دوسرے آپشن کی طرف جائے گا؟ صاحب جی, آپ یہ کہا کہ آپ نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی کہ سود کے خلاف تو ہم سب ہیں, لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے. مسلمان سود کا کاروبار کھلے عام کر رہے ہیں. کیا یہ بہتر ہوگا کہ مذہبی سے کہے کہ ایسے لوگوں سے بات کریں اللہ رسول کے خلاف؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر میں بڑے سمپل سا, جو تجارت ہے یہ ٹاپک بڑا اوپن ہو جائے گا, لیکن بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں چلیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ریاست اور شہری کے درمیان ایک ایسا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ریاست اس کو تحفظ دے
اور جو فرد ہے وہ اس کو کما کے دے, کماؤ کود بنے. جب تک ہم کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے, ریاست اور ماں کے جیسی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ریاست کا کام ہے اپنے بچوں کو تحفظ دینا, ان کے لیے مواقع پیدا کرنا, ان کی سہولت کے لیے کام کرنا, یہ ریاست کا کام ہے. اور وہ جو تاجر ہے یا وہ کماؤ کود جو بھی جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ ریاست کو ان سروسز کے عوض کچھ ریٹرن کریں گے جو ریاست ان کو تحفظ دیتے. ان کی جان, مال, عزت, وقار سب کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور اس کو کما کے دینا اس تاجر کا کام ہے کہ جس ریاست میں آپ کو یہ اتنی سہولیات, آپ کا بزنس کوئی, آپ کو ٹیکس کوئی نہیں دینا پڑے گا, آپ کو کسی قسم کی انسیکیورٹی فیل نہیں ہوگی, آپ کی ذات کو, کوئی مطلب جان کو کسی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ کو قتل و غارت یا کوئی پریشانی کرے, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. جب ایک شہری کو یہ سب کچھ تحفظ مل جائے گا تو بخوشی اپنی ریاست کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور ریاست ایک ایسی اسٹرانگ ریاست جو ہوتی ہے, اس کے پاس تمام وسائل موجود ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک فرد کو یا ایک شہری کو چاہیے ہوتی ہیں. تو جب ریاست اس کو تمام تحفظات دے گی تو شہری بھی ریٹرن میں وہی عزت احترام کا مظاہرہ کرے گا, اور وہ کمائے گا, کھل کے کمائے گا. اور اس سے کیا ہوگا, جب آپ سارے لوگ کمانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے پاس غربت نہیں رہے گی. جب آپ تجارت کو فروغ دیں گے, نوکری جب آپ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی ذہنیت کو بھی کمزور کرتے ہیں, ان کو غلامی کا تصور بھی دیتے ہیں, اور ان کو بڑھنے کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے, ریاست کو چلانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب آپ تاجر کو تحفظ دیں گے, تاجر کو مواقع دیں گے کمانے کے, تو وہ خود بھی کھائے گا اور ریاست کی بھی خدمت کرے گا. جو کچھ چودھری صاحب نے کہا ہے, ارشد نعیم صاحب نے, وہ کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے, مشن امپاسبل نہیں ہے. علامہ اقبال کہہ گئے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ڈھونڈنے کی بات ہے, سسٹم بنانے کی بات ہے, اس پہ ورک کرنے کی بات ہے کہ ہم اس پہ ورک کیسے کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس میں ہماری ڈٹرمینیشن کتنی ہے, اس ڈٹرمینیشن کو اگر ہم آگے رکھیں گے تو وی کین موو فارورڈ. علامہ اقبال کا یہ اور شعر پڑھوں گا اگر آپ اجازت دیں. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجب ہے نماز محبت کا سلسلہ, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے رویا. تو بات یہ ہے کہ ادا کر کے رونا زیادہ بہتر ہے, قضا کر کے رونا نہیں بہتر. We must try. God has gifted us with everything. God has gifted us in Quran. Everything. ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اب ڈھونڈنے کی بات ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم اس کو ڈھونڈے بغیر ہم اندھی تقلید میں مغرب کے پیچھے چل پڑے, ہم اپنا اصل بھول گئے کہ ہمارا اصل کیا ہے. اگر ہم اپنے اصل پہ چلتے رہتے تو شاید آج سسٹم کچھ ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعیم صاحب کو کامیاب کرے, ارشد نعیم صاحب کو, جو اس بہت بڑا بیڑا ہے, بڑا مشکل کام ہے. بٹ when there is a will there is always a way. انشاءاللہ. اور پھر when there is a way the God comes down on the first آسمان, first sky and he helps out. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. It is for sure. It is for sure. اسی لیے میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد قرآن میں علامہ اقبال فرماتے ہیں, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. تو ہم اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح قرآن کے اندر علامہ اقبال نے کہا کہ جو حقیقت پوشیدہ ہے شاید اس دور میں آپ لوگوں کے ہاتھوں وہ آشکار ہو, اور آپ لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئے. اور ہم سب مل کے چلیں گے, کوشش کریں گے, اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اٹ از ویری مچ پاسبل. اور انشاءاللہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں
इरादा मुसम्मम हो तो फिर जैसा आपने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद नीचे आके फिर लोगों की मदद भी करते हैं, ये मैंने देखा है। जी साहब, मुनीर साहब आपकी अब आप ऑन कर देखें जरा। बेशक जो अल्लाह ताला ने निज़ाम कुरान पाक में हमें दिया है जी, उसमें तो कोई ना तो कजी है, उसमें ना उसमें कोई कमी है, ना हम उसको ज्यादती कर सकते हैं, और वो यकीनन काबिल अमल है। काबिल अमल ना होता तो वो इलाही कलाम ना होता, इसमें कोई शक ही नहीं है। किसी को सोचना नहीं चाहिए कि कुरान के दिए हुआ निज़ाम सबक और जो भी उसमें हदायत है वो काबिल अमल नहीं है, ये नहीं है। हमने ही उसको इस्तेमाल करना समझा है उसको अच्छी तरह, और जब हमें समझ ही नहीं है तो उसको हम इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। बस यही है जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, डर रहे हैं। हमें खौफ है कि वो वेस्ट वाले हमें क्या कहेंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर हम अपने पाँव पे खड़े होंगे तब वो उनको पता चलेगा कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। अब वो भी अंधेरे में फंसे हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि ये मुआशी निज़ाम जो ये बता रहे हैं इसमें इंसानियत के भलाई। अरशद साहब वो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो हमें बहुत खराब कर सकते हैं सर, इससे भी ज्यादा खराब, इससे ज्यादा भी खराब हमें वो नहीं, इससे ज्यादा खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा खराब कर सकते हैं। उनको पता सब है, वो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं और वो हमें चाहते नहीं कि ऊपर आए हम शो करें, और हमने शो करना है इंशाल्लाह। जी मुश्ताक, लेकिन अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा एक सिस्टम बना के आगे बढ़े, वो उलमा इकबाल का ही दोबारा शेर कहूंगा, बड़ा नॉर्मल सा एक शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, या खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ऐसे कह रहा हूँ कि आज जिस गुफ्तगू का हमने आगाज किया था वो आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया, और फिर जो सवाल जवाब हुए, ये ऐसी नशिस्तें आगे भी चलनी चाहिए इंशाअल्लाह, ताकि ग्रेजुअली हम वो एक फॉर्मेट, एक सिस्टम बना सकें जिसके तहत जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, जो शामिल नहीं है, उन तक ये बात पहुंच सके और फिर एक बेहतरी की शक्ल पैदा हो, क्योंकि बातें तो हमारे पास मौजूद हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे पास एक फॉर्मेट नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, एसओपीज नहीं है, और कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। तो आपकी गुफ्तगू इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि इससे इंशाल्लाह आगे भी बात बढ़ेगी और ये सेशन आगे चलते रहेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं होस्ट करूं, और आपने बहुत सी बातों को छेड़ा है। इंशाल्लाह इससे बड़े अच्छे आगे जाके रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह स्ट्रक्चर भी हमने बनाना है और रोल मॉडल भी हमने ही पैदा करने हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। जो काम अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया वो हमने ही करना है। तो उसके लिए हमें अपनी दिल और जान से आगे आने की कोशिश करनी है कि अपनी जान, माल और वक्त लगा देना है, ताकि हम एक दुनिया के सामने एक और सिस्टम लेके आए। जब तक आप पैरेलल सिस्टम नहीं खड़ा करेंगे, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहेगी। इस क्योंकि हमारा सूदी निज़ाम डे वन से सूदी निज़ाम चल रहा है, हमने रियासत मदीना का निज़ाम नहीं देखा, इसलिए हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर और हदीस के अंदर ये तमाम चीज़ें महफूज कर दी हैं। अब हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम मुसलमानों को कुरान के तफक्कुर तदब्बुर करें और वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें जो अल्लाह चाहता है, और वो बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमा दी है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर भी करके दिखा दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पे भी नाकाम हो सकते हैं। सिर्फ हमें हिचकिचाहट का जो ये प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा खौफ कि जो वो जिनसे कर्जा लिया है उनका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे, भाई हम उस सिस्टम को फॉर द टाइम बिंग एज इट इज रखेंगे और अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करके बताएंगे लोगों को कि जनाब ये है वो सिस्टम जो अल्लाह चाह रहा है, और इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको ना टैक्स देने की जरूरत है, ना सूद देने की जरूरत है, ना कुछ और काम करने की जरूरत है। उसका मैकेनिज्म भी मैंने नहीं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसी को हमने आज के दौर के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह नियत होनी चाहिए। जब नियत होगी तो अल्लाह ताला मंजिल भी आसान कर देगा। तो मैं आपका मशकूर हूँ मुनीर साहब, खुसूसी तौर पे आपका कि आपने इतना वक्त दिया हमें और मौका दिया, और आपकी गुफ्तगू से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। तो हम चाहेंगे कि आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखा जाए, ताकि हम अपने मुल्क के अंदर जो हम एक छोटा सा कदम उठाया है इसको एक आगे तक लेके चलें, ताकि हमारा मुआशरा बेहतरीन मुआशरों में शुमार हो, हमारे लोग बेहतरीन लोगों में शुमार हो। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसके लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। फॉर द टाइम